ہمارے بڑے کہا کرتے تھے جس انسان کا کوئی رہبر کوئی رہنما نہ ہو، نہ گائیڈ کرنے والا نہ ہو، تو اس کا جو 2 دن کا بھی سفر ہوتا ہے نا، وہ 2 سال میں یا 200 سال میں طے کرتا ہے۔ اور اس کی مثال اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ پوری انسانیت کے رہنما اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا کر بھیجا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رہنما بنا کے بھیجا۔ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نہ ہوتا تو آج انسانیت جو ہے نا اتنی گمراہیوں میں ہوتی، قتل و غارت میں ہوتی، سیولائزیشن زیرو ہوتی، اور اخلاقیات بالکل نہ ہوتی، قتل و غارت کی زندگی ہوتی، بھوک افلاس میں ہوتے۔ یہ جتنی ترقی، ٹیکنالوجی، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے نا، ان میں سے کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آتی، کیونکہ جب نبیوں نے انسانیت کی رہنمائی کی نا، اور نبیوں کی رہنمائی اللہ رب العزت نے براہ راست خود کی، اور جبرائیل علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی گئی، تو ان ساروں کو ہم رہبر کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جو رہنمائی کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گائیڈ لائن ملی وہ قرآن پاک سے ملی، اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گائیڈ لائن کا نا ایک پورا نظام ہے، اس لیے اپنی زندگی میں کسی گائیڈ کو ضرور ڈھونڈا کریں۔ اولاد کے لیے بہترین گائیڈ جو ہوتا ہے نا وہ باپ ہوتا ہے، ماں نہیں ہوتی۔ ماں کی محبت ہوتی ہے، لیکن جو گائیڈ لائن ہوتی ہے نا وہ باپ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر اساتذہ کرام ہوتے ہیں، پھر آپ کے دوست، آپ کے جو نا بزنس پروفیشنلز، آپ کے کولیگز ہوتے ہیں۔ تو جس انسان کو اپنا رہنما ڈھونڈنا آ گیا نا، اس انسان کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، زندگی کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے یہ غلطی کی ہوئی ہے کہ ہمارے جتنے بھی گائیڈ ہیں نا وہ سارے کے سارے خود گمراہ ہیں۔ اور کیوں گمراہ ہیں؟ کہ ہم نے ڈھونڈا ہی گمراہوں کو ہوا ہے۔ ہم نے اپنی ذاتی خواہش نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا، ہم نے لذتیں، گناہ، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، اپنی من مرضی کی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم آئسولیشن میں یا تو چلے گئے ہیں، ڈارک ویب میں چلے گئے ہیں۔ ہم نے وہ پیج، وہ سوشل میڈیا، وہ اداکار، ڈرامے، فلمیں، ان کو اپنا ہیرو بنا لیا ہے۔ تو ہم نے اپنے گائیڈ لائن، جن لوگوں نے ہمیں گائیڈ کرنا تھا نا، ہم نے خود ان کو سلیکٹ ہی غلط۔ تو جس انسان کو رہنما صحیح ڈھونڈنا آ گیا، جیسے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد پہنچے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا آپ زندگی کا سفر دیکھ لیں، کتنی مشقتیں برداشت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ تو اسی طریقے سے گائیڈ کو ڈھونڈنا، رہنما کو ڈھونڈنا، تو جس بندے کے پاس کوئی گائیڈ نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی اچھا دوست نہیں ہے، کوئی نیک انسان اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا، تو اس کی زندگی چاہے وہ جتنی مرضی پوری دنیا کی کتابیں پڑھ لینا، تو اس کو گائیڈ کے بغیر آپ کبھی بھی اس کو رہنمائی نہیں دے سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایک اللہ والے کا، نیک آدمی کا، اگر آپ نام 1 کروڑ دفعہ بھی ذکر کرتے رہیں نا، اور آپ 1 گھنٹہ کسی نیک بندے کی محفل میں بیٹھ جائیں، تو آپ کے اندر اتنا فرق ہو جائے گا۔ آپ 1 کروڑ دفعہ نیک آدمی، صالحین اور متقین اور پرہیزگار، ان لوگوں کا صرف نام لیتے رہیں نا، تو آپ کے اندر امید نہیں جاگے گی نیکی کی۔ لیکن اگر آپ نیک بندے کی محفل میں بیٹھ جائیں گے نا، تو اس محفل کا آپ کے اوپر اتنا اثر ہوگا کہ آپ کے روح تک، آپ کا جسم، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات سب کے سب بدل جائیں گے۔ تو اس لیے رہنما صحیح ڈھونڈیں، اور کائنات کا سب سے بہترین رہنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ دنیا کے جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا، یہ سب کماؤ پت ہیں، یہ سب اپنا سوشل میڈیا چلا رہے ہیں۔ ان سب کی باتوں میں دیکھیں گے اور ان کی عملی زندگی میں دیکھیں گے تو زمین آسمان کا جو ہے نا تضاد ہوگا۔ تو اگر ہم ان کو فالو کر کے اور اپنی زندگی کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارا گائیڈ غلط ہے۔ تو آپ سنت اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور پھر دعا کے ذریعے اللہ سے آپ روزانہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے کہ گائیڈ لائن مجھ سے براہ راست لو۔ میں نے اگر کوئی اس وقت اگر دنیا میں نبی نہیں ہے تو اللہ رب العزت کا کلام موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا پورا سبق موجود ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو، یہ جتنے بھی لوگ آپ کو مس گائیڈ اور پتہ نہیں کہاں کی بات کہاں جا کر لنک کرتے ہیں نا، ورنہ آپ ٹریپ ہو جائیں گے، مس گائیڈ ہو جائیں گے۔ آپ ایک ایسے چوک پہ کھڑے ہوں گے جہاں پر ہزاروں راستے نکلتے ہیں، اور ان میں سے صحیح راستے کا انتخاب آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے سفر کو آسان بنانا ہے، مختصر کرنا ہے، اور سیدھے راستے پر جانا ہے، تو آپ کو گائیڈ کی ضرورت ہے، اور قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا ابھی
ابھی تک دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. تو ان کے ذریعے سے گائیڈ لائن لے, جو ان کے ذریعے اور ان کے اندر رہ کر بات کرے, اس صحبت میں بیٹھے اور مسجد کی صحبت میں بیٹھے, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کریں, پھر دعا مانگے, پھر اس کے لیے صدقہ دے کہ مجھے صحیح پراپر وے مجھے زندگی گزارنے کا مل جائے. تو آپ دیکھیے گا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, اللہ نے باں پھڑ لئی, تو پھر اللہ رب العزت آپ کا براہ راست آپ کے دل کو ایسی توفیق دے گا کہ آپ ساری گمراہیوں سے بچ جائیں گے.